اسٹوڈنٹ لائف زندگی کا ایک ایسا فیز جہاں سے آلموسٹ ہر انسان گزرتا ہے، سوائے کچھ چند لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی بہترین فیصلہ کرے تعلیم کے لیے کہ وہ بھی تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ اینی ویز، اب ہمارے کنٹری میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹ کی لائف ہے وہ اس وقت ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب پیدا ہوا بچہ لڑکا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی جاتی ہے بچپن سے ہی کہ انجینئر بنے گا، لڑکی ہوگی تو اس کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی جائے گی کہ ڈاکٹر بنے گا۔ اب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے تو اس کے ذہن سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز گھر والے، خاندان والے اور جو بھی قریبی لوگ ہیں وہ فٹ کر دیتے ہیں، بالکل ذہن میں پکا کر دیتے ہیں کہ آپ نے لڑکی ہو تو ڈاکٹر، لڑکے ہو تو انجینئر ہی بننا۔ اور کوئی تیسری چیز بہت مشکل ہے کہ ہو 90% یہی ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں کافی سالوں سے۔ تھوڑا سا اپنی سوچ پہ غور کیا جائے تو ہم خود اس چیز کے رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ایسی قابلیت، ایک ایسی اسکل نیچرلی ضرور دی ہوتی ہے جو کہ ہر دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ہٹ کے ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قابلیت ایک رکھی ہوتی ہے، اور جو انسان اس اپنی قابلیت کو، اپنے اس ٹیلنٹ کو پہچان جائے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے اس دنیا میں، صرف دنیا میں۔ اور اگر ساتھ دین کو بھی لے کے ساتھ چلے اس کے ساتھ، تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب۔ کیونکہ دیکھیں، آپ کسی بھی معاملے میں دین کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، وہ ساتھ ساتھ رہے گا، وہ پہلے رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز بعد میں ہے، پہلے دین کی چیز۔ اب بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اب وہ جو ایک سکل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مائنڈ میں رکھی ہے، انسان کے اندر پیدا کی ہوئی ہے، اس تک ہم اسٹوڈنٹس کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ وہ پہنچ نہ پانا ہمارا اس وجہ سے یہی ہے کہ بچپن سے ہمارے، جیسے میں نے پہلے بتایا، 80 to 85% دیسی فیملیز میں یہ ہمارے کنٹری میں یہی ہو رہا ہے کہ بچپن سے لڑکے کو انجینئر اور لڑکی کو ڈاکٹر ہی بنانے کی ہر ماں باپ کی، ہر خاندان والوں کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اب اسی چیز کو لے کے چلتے ہوئے بچہ اپنا اسکول لائف سٹارٹ کرتا ہے، کرتے جب، اور ہمارے اسکولوں کا تو آج یہ حال ہو چکا ہے کہ صرف بزنس بن چکا ہے، صرف کوئی لرننگ نہیں ہے بچوں کی، صرف رٹے لگانے پہ بالکل زور دیا ہوا ہے۔ اسکول لائف میں بھی، کالج لائف میں بھی بالکل یہ اسکیم چل رہی ہے۔ کوئی بچوں کی لرننگ کی طرف، کوئی کنسیپچوئل اسٹڈی کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بچے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پاتے۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف بھی پوری کرنے والا ہوتا ہے اور اس کو اپنا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے اپنے دل سے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، میں اپنے پیشن کو فالو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ اب یونیورسٹیز میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ایگزامپل ہیں ہی اس طرح کی، آپ سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موسٹلی بچے ایسے ہی ہوتے ہیں جو آدھا یونیورسٹی لائف 2-3 سیمسٹر گزارنے کے بعد ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار، یہ میرا شوق نہیں تھا، یہ میرا خواب نہیں تھا، بس میں ادھر آ گیا دیکھتے۔ وہ ایک چیز ہے۔ اس سے پہلے کی جو ایک کہانی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ میٹرک میں جب پہنچتا ہے، صرف گھر والوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، اور سوسائٹی کی طرف سے بھی اور دوستوں کی طرف سے بھی ہوتا ہی ہے کہ اچھے مارکس لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، مارکس لینا ایک اچھی چیز ہے، مگر مارکس کے ساتھ جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے لرننگ، کنسیپچول اسٹڈی، جو ہمارے کنٹری میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کم از کم اسکول لائف، کالج لائف تک تو بالکل 1-2% بھی نہیں رہ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو اسٹڈی ہے اس وقت بزنس بن چکی ہے، بالکل۔ اب بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے ایک ہی چیز لے کے چل رہے ہوتے ہیں مائنڈ میں کہ میں انجینئر بنوں گا یا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ضروری نہیں کہ ہر انسان کو ایک ہی چیز دی ہو، جیسے میں نے پہلے بات کی ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھا آرٹسٹ ہو،
کوئی بہت اچھا اسپیکر ہو, کوئی بہت اچھا ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتا ہو, کوئی بہت اچھا اسپورٹس میں ہو, کرکٹ میں, فٹ بال میں, باسکٹ بال میں, یا کوئی بھی اسپورٹس میں بہت اچھا ہو, یا کوئی ایکسٹرا کوکولر ایکٹیویٹی میں اچھا ہو. لیکن بچے, وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز انسان کے اندر پیدا کی ہوتی ہے, بچے وہاں اس اسٹیج تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. وہ اس وجہ سے ہی نہیں پہنچتے کہ گھر والوں کے پریشر میں ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی ہم سے یہ امید ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں, تو وہ اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں. پھر اسکول والوں کا بھی تو اور کالج والوں کا بھی تو یہ کام ہے ادھر ٹیچرز کا کہ بچوں کو گائیڈ کریں, خالی رٹے نہ لگوائیں, گائیڈ کریں بچوں کو پراپر. کہ اب ٹیچرز بچوں کے ساتھ اسکول لائف میں 12-13 سال ہوتے ہیں, آگے کالج میں بھی جا کے 2 سال. اب ان کا بھی فرض بنتا ہے یہ کہ بچوں کو خالی رٹے نہ لگوائے جائیں, کتابوں سے نہ صرف پڑھایا جائے, کیونکہ ہر چیز کا علم آپ کو کتاب سے نہیں مل سکتا. آپ ایکسپیرینس سے سیکھتے ہو, دوسروں کے ایکسپیرینس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور انسان کی زندگی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ انسان ہر چیز اپنی لائف میں خود ایکسپیرینس کرے. آج ہمارے کنٹری میں ایوریج ایج کتنی ہے؟ 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, جو کہ پہلے کسی زمانے میں آج سے 50-60 سال پہلے 60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی تھی. لیکن وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اب آپ اپنی 50-55 کی ایج میں ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہی آپ کو ایکسپیرینس کروا دیں, تو آپ کو کافی چیزیں ایکسپیرینس بندے کی زندگی سے بھی سیکھنی پڑتی جو کہ ہم نہیں سیکھتے. پھر اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم فیوچر میں جا کے آگے مار کھاتے ہیں. اب دیکھا جائے تو ہم اپنے دماغ پہ غور کریں تو ہم ایک چیز سوچیں کہ آج روجر فیڈرر کیوں ہے, رونالڈو کیوں ہے, میسی کیوں ہے, میراڈونا کیوں ہے, پہلے کیوں ہے, یا جوکووچ کیوں ہے, یا کوہلی کیوں ہے, جاوید میاں داد کیوں ہے, عمران خان کیوں ہے. اب جتنے بھی میں نے یہ نام لیے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں. اب یہ لوگ وہ ہیں جو اپنا پیشن فالو کرتے ہیں. اب یہ ہماری طرح یہ اپنے فیملی کے پریشر میں یا کسی کے بھی پریشر میں آ کے اپنا پیشن نہیں چھوڑا. اب ان کو پتا تھا کہ ہمارا پیشن کیا ہے, انہوں نے اپنا ٹیلنٹ پہچان لیا اور اس پہ ہی وہ قائم رہے, چلتے رہے. اور آج یہ ہے کہ آج دنیا ان کو ایک پازیٹیو وے میں جانتی ہے کہ رونالڈو ایک اچھا فٹ بالر ہے, عمران خان ایک بہت اچھے کرکٹر گزرے ہیں, دنیا کے ایک ٹائم پہ ورلڈ بیسٹ آل راؤنڈر تھے. اور میسی ہماری جنریشن کا یا پچھلی کا آل اوور بھی دیکھا جائے تو ایک بیسٹ فٹ بالر ڈکلیئر ہوتا ہے. اب دیکھا جائے اس کی زندگی کی طرف غور کیا جائے تو اس کی جب وہ 13 سال کا تھا تو اس کی ٹانگیں چھوٹی تھی, ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ یہ گرو نہیں کر سکتی اس کی ٹانگیں. اس نے اپنی اس بیماری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا, اس نے اپنے پیشن کو فالو کیا اور اینڈ تک کیا ہے کہ یہاں تک کہ اس نے اپنے پیشن کو اپنی اچیومنٹ بنائی. کیا آج ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جج ہی نہیں کرتے, اپنے آپ کو خود ہی نہیں اپنے ساتھ لوئل ہوتے ہم کہ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے, ہماری کیا خواہشیں بن رہی ہیں. ہم جو سوسائٹی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں یا فیملیز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جب ڈیسیژن کا ٹائم آتا ہے میٹرک کے بعد یا FSC کے بعد تو آلموسٹ ہماری میجورٹی جو اسٹوڈنٹس کی ہے وہ غلط ڈیسیژن ہی لیتے ہیں. بے شک ایڈمیشن کہیں ہو بھی جائے نہ ہو وہ ایک بات کی چیز ہے, مگر ڈیسیژن وہ غلط لے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اب دیکھیں انجینئرنگ اور میڈیکل کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ لاکھوں بچے اپیئر ہوتے ہیں. اب ضروری تو نہیں کہ اب لاکھوں کا ہی خواب ہو انجینئر یا ڈاکٹر بننا. اب ان میں سے آپ جا کے نکالیں, تھوڑا سی ان کی کاؤنسلنگ کریں تو ان میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ان میں سے کتنے کرکٹر نکلیں گے, کتنے فٹ بالرز نکلیں گے, کتنے آرٹسٹ نکلیں گے, کتنے اسکیچرز نکلیں گے, کتنے پینٹرز نکلیں گے, کتنے مینیجرز نکلیں گے, کتنے CEOs نکلیں گے. یہ ساری چیزیں سوچنے والی جو ہم بالکل بھول گئے ہیں. ہم نے اپنا جو علم ہے دنیاوی علم صرف کتاب کی حد تک بند کر دی کہ بس بک سے ہی لینا جو بھی لینا, ہم زندگیوں سے نہیں سیکھتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بالکل فڈر لائن لگے ہوئے ہیں.
साइड पे हुए हैं आज दुनिया में, दुनिया की इकोनॉमी में भी हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इकोनॉमिस्ट ही नहीं आ रहे। हालांकि इकोनॉमिस्ट माइंड अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को दिया होगा, मगर वो माइंड गलत जगह पे यूज़ हो जाता है। अब वो इकोनॉमिस्ट भी किसी गलत फील्ड में चले जाते हैं। इसी तरह काफ़ी है। अब जैसे लोग हैं, लोग ये नहीं सोचते कि हम भी, जैसे इन लोगों का मैंने जब भी नाम लिया, और भी लाखों एग्जांपल हैं इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स के माहिर की, कि उन्होंने अपने आप को पहचाना और वो हम नहीं पहचाना। हम फैमिलीज़ के हाथ या सोसाइटी के हाथों चढ़ जाते हैं। और एक जो सबसे गलत ट्रेंड हमारा यहाँ पे बना हुआ है कि ये डिग्री छोटी है, ये यूनिवर्सिटी छोटी है, इसका स्कोप नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूँ आज हर इंसान को, हर स्टूडेंट को, कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड पैदा की है तो वो कोई चीज़ छोटी नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी छोटी नहीं है। अगर कोई बंदा आपको ये गाइड कर रहा है ना कि इस यूनिवर्सिटी का स्कोप नहीं है, इस डिग्री का स्कोप नहीं है, तो सबसे बड़ी ज़्यादती आपके साथ वो कर, और उससे बड़ी आप खुद करेंगे अपने साथ कि आप किसी फील्ड को छोटा जानते हुए अपना पैशन छोड़ देंगे। मोस्टली हमारे यहाँ पे देखा गया है, रिसर्चर्स इस चीज़ को बताते हैं कि हमारे कंट्री में लोगों की रेशो, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की रेशो इस चीज़ में ज़्यादा है कि डिग्री को छोटा होते समझते हुए या अपनी स्किल को छोटा समझते हुए वो अपना ख्वाब ही छोड़ देते हैं, और फिर बाद में किसी दूसरी जगह पे जाके तो उतना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। यही वजह है आज हमारी दुनिया में पीछे होने की। हमें इस चीज़ पे सोचना होगा। इन दी एंड एक छोटी सी एग्जांपल है अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप के साथ लॉयल होने के लिए, कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, इमाम हसन की एज 9 साल थी और इमाम हुसैन की एज 7.5 साल थी, मगर हदीसों में हमें उनकी भी रवायतें मिलती हैं। और एक तरफ आज हम हैं जो उनके बताए हुए तरीके पे ही नहीं चल रहे। हम 20, 21, 25, 30 साल के भी हो जाते हैं, सारी ज़िंदगी भी गुजर जाती है, हमें अपने ज़िंदगियों की नहीं मकसद समझ आता। हमें नमाज पढ़नी नहीं सही, नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं आता सही। दिस इज़ द पॉइंट हेयर, एवरीवन हैज़ टू थिंक, स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर सारी बात हुई है। स्टूडेंट्स के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि अपने पैशन को फॉलो करें, छोड़ दें हर चीज़, छोड़ दें। अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, उसके बाद अपने आप पे यकीन रखें और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। कोई ड्रीम छोटा नहीं है, कोई ड्रीम बहुत बड़ा नहीं है, हर चीज़ इक्वल है। इक्वली ट्रीट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर इंसान को ज़रूर कामयाब करे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर स्टूडेंट को उसके ड्रीम्स में, उसके ज़िंदगी के मकसद में अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।